اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم انشاءاللہ سورہ النساء کی آیت نمبر 70 سے لے کر 79 تک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھتے رہو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات دیتے رہو۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو؟ اس سے مراد صحابہ کرام پر گزرنے والا وہ مکی دور ہے جس میں مکہ میں گزارے گئے جو 13 سال تھے، اس میں کافروں کی مزاحمت اور کافروں کی طرف سے تشدد کے باوجود ان کو جواب نہ دینے اور رد عمل نہ دینے کا حکم تھا، ان کے مظالم پر بدلہ نہ لینے کا حکم تھا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام چاہتے تھے کہ یہ جو ظلم اہلیان مکہ مسلمانوں پہ کر رہے ہیں، ہمیں اس کا بدلہ لینے کا حکم دیا جائے، موقع دیا جائے۔ اللہ پاک نے منع کیا کہ اللہ پاک کی حکمت اس بات کے خلاف ہے کہ ابھی تم کمزوری کی حالت میں ہو، اگر تم لوگوں سے بدلے کے معاملے میں چل پڑو تمہاری یہ تھوڑی سی طاقت بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے ابھی صبر کے ساتھ چلو اور اپنی طاقت کو بڑھاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کی جب منشا ہوگی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے گا جہاد کرنے کا اور قتال کرنے کا۔ ابھی تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز قائم رکھو، زکات دیا کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، فرمایا جب وقت آیا مسلمان مدینہ میں آ گئے اور مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی، مسلمان کا ایک مرکز بن گیا، مسلمان ایک اپنی علاقائی طاقت بن گئے۔ اب اللہ پاک نے حکم دیا کہ تمہیں اجازت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ تم سے لڑیں تم ان سے لڑ پڑو، ان سے بدلہ لو، اپنا دفاع کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، اور جب ہم نے ہماری طرف سے قتال فرض کر دیا گیا، قتال کہتے ہیں لڑائی کو، جب فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو دشمنوں سے ایسے ڈر رہا تھا جیسے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ لوگوں سے ڈر رہا تھا۔ یعنی پہلے ایک وقت وہ تھا کہ اجازت مانگتے تھے کہ جی ہمیں آپ حکم دیں تاکہ ہم کافروں سے بدلہ لیں، اس وقت اللہ رسول روک رہے تھے۔ اب جب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ کفار کے خلاف جہاد کرو تو اب کچھ لوگ ایسے تھے، کہا ان میں سے ایک گروہ، وہ منافقوں کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ کمزور مسلمان، نئے مسلمان جن کے دل میں ابھی ایمان رچا بسا نہیں تھا، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وہ ڈر رہے تھے کہ یار ہم تو ابھی تھوڑے ہیں، 313 ہیں، ہمارا 1000 کی فوج سے مقابلہ ہوگا تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ کافر تو اسلحے سے لیس ہیں، ان کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس تو گھوڑے پورے نہیں ہیں، سواریاں پوری نہیں ہیں، تلواریں پوری نہیں ہیں۔ ان کے دل میں خوف چھا گیا کافروں کا اور ان سے ایسے ڈرنے لگے جیسے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کے دل میں ڈر آ گیا۔ وقالوا، اور کہنے لگے ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر قتال کو لازم کیوں کر دیا، تو نے ہم پہ لڑائی کو فرض کیوں کر دیا؟
लौला अखरतना इला अजलिन करीब, तू इसे थोड़ी देर के लिए मौखर क्यों नहीं कर दिया, हम और ताकतवर हो जाते फिर हमें हुक्म देता। अल्लाह ने बात कहां से शुरू की थी कि मक्की दौर में जब तुम लोग थे और तुम्हारी तादाद कभी 100 भी नहीं हुई थी, उस वक्त तुम में से कोई कहते थे इजाजत दे, हमने बदला लेना है, हमने लड़ना है, तब अल्लाह रोक रहा था कि न लड़ो, अभी अभी वक्त नहीं आया। आज जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया है तो अब तुम में से एक गिरोह परेशान हो रहा है, उसका दिल छोटा हो रहा है, वो घबराए जा रहा है और कहते जल्दी कर दीजिए, अभी तो बड़ी तैयारी करनी चाहिए थी हमें, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील, कहते थे सामान दुनिया थोड़ा है, सामान जग थोड़ा है, कहा दुनिया का सारा सामान ही थोड़ा है, दुनिया है क्या। कुल ऐ नबी मुकर्रम फरमाइए मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया सारी की सारी, भले ये अरबों खरबों डॉलर की दुनिया है मगर खुदा की नजर में कलील है, ये थोड़ी सी चीज है। वल आखिरतु खैरुन लिमन इत्तका, और जो परहेजगारी करने वाला, अल्लाह से डरने वाला है, उसके लिए फिर आखिरत बेहतर है। यानी अगर जाहिर जब इंसान जंग करेगा तो जख्मी होने का भी इम्कान मौजूद है, शहादत मिलने का भी इम्कान मौजूद है, और माल भी खर्च करना पड़ता है। हो सकता है कि फतहयाब हूं या फतहयाब न हूं, कहा अल्लाह का हुक्म आ गया है। अब अगर दुनिया का नुकसान भी हो जाए तो परवाह न करो, ईमान वालों के लिए आखिरत उससे कहीं अच्छी चीज है। वला तुज़लमूना फतीला, कहा अपने रब के हुक्म पर तुम अमल करो, तुम्हें जर्रा बराबर भी तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा, तुम पर ज्यादती नहीं होगी। लकाया फतीला, फतील अरबी जुबान में कहते हैं खजूर के ऊपर जो बारीक सी झिल्ली होती है उसको फतील कहते हैं। उसकी कितनी वैल्यू है, वो कितना बारीक और नफीस सी होती है। कहा उतना भी तुम पर ज्यादती नहीं होगी, जुल्म नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह की खातिर अगर दुनिया में अपने जान और माल का सौदा करोगे और अगर तुम्हें कोई तकलीफ या नुकसान पहुंची भी सही तो अल्लाह ताला आखिरत में तुम्हें उसका पूरा पूरा बदला देगा और तुम पर जरा भी ज्यादती नहीं की जाएगी। फिर फरमाया तो मौत से, तुम जंग से, लड़ाई से क्यों डर रहे हो, कहीं मर ना जाओ, मौत जिंदगी का डर है, कहीं जिंदगी न चली जाए। कहा ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी होगे मौत तो आ जाएगी। मौत का ताल्लुक जंग के साथ नहीं है, मौत का ताल्लुक अल्लाह के अमर के साथ है, मौत का ताल्लुक अल्लाह के इज़्न के साथ है। कई ऐसे जंगजू हैं जिन्होंने 20-20 साल तक जंगों के अंदर गुजारे मगर उनकी मौत अल्लाह ने मैदान जंग में नहीं लिखी थी, तो मौत नहीं आई उनको। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बहुत बड़े सिपाहसालार, बहुत बड़े जंगजू, दुश्मन के कब्र में घुसकर हमला करने वाले आदमी थे और कहते जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था जहां तीर तलवार का निशान ना हो, मगर आज मैं अपने घर के बिस्तर पे मर रहा हूं, मैदान जंग में नहीं मरा मैं तुम जहां कहीं भी होगी मौत आ जाएगी। अगर मौत से डर के अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं करोगे और मैदान जंग में नहीं जाओगे तो मौत तो घर में भी आ जाएगी। तो बेहतर नहीं था कि अल्लाह के अमर की फर्माबरदारी करते हुए मौत आ जाए। वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर कि तुम बड़े मजबूत किलों के अंदर भी क्यों न छुप जाओ, जब वक्त मौत आएगा तो किले भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। वैन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह, और हबीब करीम ये जो मुनाफिक लोग हैं मुसलमानों के अंदर, इनका हाल ये है कि इनको अगर कोई भलाई पहुंचे, कोई फायदा पहुंच जाए, जंग से माले गनीमत मिल जाए, फतह मिल जाए, तो कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। वह तो से घूम सय्यतुन, और अगर इन्हें कोई तकलीफ पहुंच जाए, जंग में नुकसान हो जाए या जंग में फतह न मिल सके, तो फिर ये जालिम क्या कहते हैं, यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिक, तो ए हबीब ये आपके बारे में कहते हैं कि हमें ये तकलीफ माअल्लाह आपकी वजह से पहुंची है। ये नफ्सियात मुनाफिकों की नफ्सियात है कि जब फायदा पहुंचा तो कहा अल्लाह ने मेहरबानी फरमा दी, और जब नुकसान या तकलीफ पहुंची तो माअल्लाह हुजूर पे तोहमत लगा दीजिए, आपकी प्लानिंग सही नहीं थी माअल्लाह, और आपने सही टाइम का इंतखाब नहीं किया। यानी हुजूर की बात पे जो सिपाहसालार आज़म और कायद थे उनके हुजूर पे एतराज़ात करना शुरू कर देते। कुल्लु मिन इंदिल्लाह, ए नबी मुकर्रम फरमाइए इनसे कहो सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, अच्छाई मिले वो भी अल्लाह की तरफ से, अगर तकलीफ पहुंची है तो वो भी अल्लाह के अमर से पहुंची है। माशाअल्लाह हुजूर की बात पे इल्जाम मत लगाओ।
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ بجائے حق بات پر عمل کرنے کے یہ اپنی خواہشات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں اور بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ ان سے کیا فرمانا چاہ رہا ہے۔ پھر فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے لوگوں تمہیں جو بھی اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگلا جملہ سننے والا ہے وما اصابک من سیئۃ، اور اے لوگوں تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے فمن نفسک، وہ تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ دو مختلف باتیں ہیں، اس سے پچھلی آیت ہم نے کیا پڑھی، نبی ان سے کہیے کہ اچھائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اب فرمایا کہ اچھائی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ ان دونوں میں تضاد تو نہیں ہے، نہیں تضاد نہیں ہے۔ اصل میں خیر اور شر کا مالک اللہ ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کہیں کہ خیر کا خدا الگ ہے اور شر کا خدا الگ ہے، نہیں۔ شیطان یا شیطانی طاقتیں وہ بھی اللہ نے ہی ہماری آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں۔ شیطان کہیں اور سے تو نہیں آیا، ملائکہ میں رہتا تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو خدا نے اسے راندہ درگاہ کر کے شیطان بنا دیا۔ شیطان کوئی اور طاقت نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو فرمایا اس اعتبار سے دیکھو کہ شر اور خیر کو پیدا کرنے والا کون ہے، جو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ بھی خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے پریکٹیکلی اگر ہمیں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اسے انسان کا ادب یہ ہے کہ بندہ کہ میرے رب کی عطا اس کی توفیق سے ہوا ہے، اور اگر انسان نے غلط کام کیا ہے تو اچھائی یا برائی کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، مگر اس کا ارادہ کرنے والے، اس کا کسب کرنے والے، اس کے لیے تبدو کرنے والے وہ ہم لوگ ہیں۔ اس لیے ہم اسے کہیں گے برائی ہمارے اپنے نفس کی شامت کی وجہ سے آئی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور نبی مکرم ہم نے آپ کو سب لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور آپ کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ لوگ آپ کو رسول مانے یا نہ مانے، آپ کے رب نے گواہی دے دی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین حکمت والے قرآن کی قسم ہے آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ پاک قسم کھا کے فرماتا ہے اے حبیب آپ ہمارے رسول ہیں۔ اب دنیا اگر آقا کا انکار بھی کر دے تو پرواہ نہ کرو، آپ کی رسالت کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ان آیات بینات کے مفاہیم کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔